ہر آفت و پریشانی سے بچنے کے لیے معوذتین۔ حدیث نمبر 28۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی حدیث نمبر 3828 اور سنن ابو داؤد 5082 نمبر حدیث پاک، اور محدث البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن خصیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اور قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس سورۃ ناس پڑھو تو یہ تمہیں ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر مصیبت سے بچنے کے لیے کافی۔ حدیث نمبر 29۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفاتہ۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، وہ اس کو ہر قسم کی آفت و مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ حدیث پاک جو آپ سن رہے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب فضائل القرآن اور حدیث نمبر 5009 ہے۔ مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو۔ حدیث نمبر 30۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح حدیث روایت ہے۔ حدیث نمبر 3432 ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ پڑھا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے جس میں تمہیں مبتلا کیا ہے، اور جس نے مجھے بہت سی دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہ مذکورہ دعا پڑھنے والا کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حدیث نمبر 31۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یمسی 3 مرات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ حمات تلک اللیلۃ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے اس رات ڈنگ مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناگہانی آفات سے بچنے کی دعا۔ حدیث نمبر 32۔ وعن عثمان یعنی ابن عفان یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبہ فجأۃ بلاء حتی یصبح
ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى یمسی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اسے صبح تک کوئی بلائے ناگہانی نہیں پہنچے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ زوال نعمت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ وعن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر قال کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا درج ذیل ہے، اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال، تیری آفت سے محرومی، تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الرقاق اور حدیث نمبر 6943 ہے۔ پچھلی جو حدیث آپ نے سنی ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5088 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3397 نمبر، اور یہ محدث البانی نے ان کو صحیح کہا ہے۔